دوستو، ہماری اس دنیا کا پورا اتہاس بہت سارے راجاؤں، مہاراجاؤں، بادشاہوں اور سلطانوں سے بھرا پڑا ہے، کیونکہ وقت وقت پر دنیا کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ طرح کے لوگ راج کرتے رہتے تھے۔ لیکن دوستو، ان راج کرنے والے لوگوں میں جہاں ایک طرف کچھ تو بہت زیادہ رحم دل اور ہوشیار ہوا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف کچھ بہت زیادہ خطرناک اور ظالم بھی ہوا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ ظالم کہ نہ صرف ان کے دور کے لوگ ان سے پریشان رہا کرتے تھے، بلکہ آج جب ان کو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، تب بھی دنیا ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے نہیں بھول پائی ہے، اور آج بھی ان کو ایک شیطان اور درندہ قسم کے انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتہاس کے 8 ایسے ہی مشہور حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو اتہاس کا سب سے ظالم اور سب سے خطرناک حکمران مانا جاتا ہے۔ اتنا بڑا ظالم انسان کہ ان کے ظلموں کی وجہ سے ہی ان لوگوں کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا کو ہلا ڈالا تھا۔ تو دوستو، دنیا کے 8 سب سے بڑے ظالم حکمرانوں کی اس لسٹ میں 8ویں نمبر پر نام آتا ہے ہلاکو خان کا۔ وہی ہلاکو خان کہ جو رشتے میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والے چنگیز خان کا سگا پوتا تھا۔ ویسے تو ہلاکو خان نے اپنی لگ بھگ پوری ہی زندگی عام لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہی گزاری تھی، لیکن پھر بھی ہلاکو خان جس چیز کی وجہ سے اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کا وہ حملہ ہے کہ جو اس نے سلطنت عباسیہ کی راجدھانی یعنی بغداد شہر پر کیا تھا، کیونکہ اس دور میں بغداد شہر نہ صرف مسلم دنیا کا بلکہ پوری ہی دنیا کا سب سے ڈیولپ شہر مانا جاتا تھا۔ ہلاکو خان نے اس حملے میں صرف اور صرف ایک رات کے اندر ہی نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی عزتوں کو بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہلاکو خان کی فوج نے ہمیشہ کی طرح ہی اس بار بھی بچوں، بوڑھوں، عورتوں، کسی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا تھا۔ منگولوں کی تلوار کے نیچے جو انسان بھی آ جایا کرتا تھا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اتہاس کاروں کی مانے تو ہلاکو خان کا یہ قتل عام اتنا زیادہ خطرناک اور ڈراونا تھا کہ دجلہ نام کی مشہور ندی کا پانی پوری طرح سے انسانوں کے خون کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اب ہلاکو خان نے پورے شہر کو بھی جلانے کا آرڈر جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک ڈیولپ شہر اب اچانک سے قبرستان میں بدل گیا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد میں کتنی خطرناک تباہی مچائی تھی، اس بات کا اندازہ ہم لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بغداد کو ایک بار پھر سے پرانی کنڈیشن میں پہنچنے کے لیے اگلی کئی صدیاں لگ گئی تھیں، یعنی بغداد کئی سالوں پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہلاکو خان نے اس حملے میں بغداد کی اس مشہور لائبریری کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا کہ جس کو اس دور میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عالیشان لائبریری مانا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں اس لائبریری سے زیادہ کتابیں کہیں پر بھی موجود نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس لائبریری میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہزاروں کتابوں کو ہلاکو خان نے آرڈر دے کر دجلہ ندی میں پھینکوا دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ساری کتابیں ہاتھوں سے لکھی ہوئی تھیں، اس وجہ سے دوبارہ ان کو کبھی بھی حاصل نہیں کیا جا سکا۔ دوستو، دنیا کے 8 سب سے ظالم حکمرانوں کی اس لسٹ میں 7ویں نمبر پر نام آتا ہے ہیروڈ دی گریٹ کا۔ یہ وہی ہیروڈ دی گریٹ ہے کہ جس کا ذکر عیسائیوں کی سب سے پوتر کتاب یعنی بائبل کے اندر بھی ایک ظالم حکمران کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ وہی مشہور ظالم بادشاہ تھا کہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتے ہی ایسے بہت سارے بچوں کو مروا دیا تھا کہ جن کی عمر 2 سال یا اس سے کم ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اتہاسک کتابوں میں اس کے اور بھی بہت سارے ظلم و ستم کے قصے بھرے پڑے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس نے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے خود کے 3 بیٹوں اور اپنی 10 بیویوں کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ قتل ہونے والی ان 10 بیویوں میں ہیروڈ کی وہ بیوی بھی شامل تھی کہ جس کو وہ سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اتہاسکار اس کے اوپر اور بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ اس لسٹ میں 6 نمبر پر نام آتا ہے نیرو کا۔ نیرو ایک ایسا مشہور بادشاہ تھا کہ جو اپنے فادر یعنی والد کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے بہت کم عمر میں ہی گدی پر بیٹھ گیا تھا۔ شروع میں تو یہ بہت زیادہ نارمل تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس کا پاگل پن بڑھتا گیا، اور اس نے اسی پاگل پن کی وجہ سے سب سے پہلے اپنی ماں کو قتل کیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی دونوں بیویوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔
اس کا یہ پاگل پن دھیرے دھیرے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایک بار اس نے پورے روم میں آگ لگا دی تاکہ وہ اس پورے شہر کو جلا کر ایک بار پھر سے نئی طریقے سے پورے شہر کو آباد کر سکے۔ اتہاسکار کہتے ہیں کہ جس وقت پورا روم خطرناک طریقے سے جل رہا تھا، اس وقت نیرو نام کا یہ بادشاہ بڑی خوشی خوشی بانسری بجا رہا تھا۔ حد تو تب ہو گئی کہ جب آگ بجھ جانے کے بعد نیرو نے بچے ہوئے عام لوگوں کو ہی اس آگ کا ذمہ دار ٹھہرایا اور ان کے اوپر مقدمہ چلا کر ان میں سے بہت سارے لوگوں کو خطرناک سزائیں دیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو موت کی سزا بھی دی گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خطرناک آگ کو اتہاس میں دی گریٹ فائر آف روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پاگل بادشاہ نے بعد میں اپنی جان خود ہی لے لی تھی، یعنی اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دوستو، دنیا کے 8 سب سے ظالم حکمرانوں کی اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے جوزف اسٹالن کا۔ اسٹالن کو آج کے دور میں بھلا کون نہیں جانتا ہے۔ اسٹالن کی گنتی کمیونسٹ وچار دھارا کے سب سے مشہور چہروں میں کی جاتی ہے۔ اسٹالن کا جنم 18 دسمبر 1878 میں ہوا تھا، وہیں اس کی موت بھی 1953 میں 74 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اسٹالن نے سوویت سنگ روس پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا، اور اس پورے راج کے دوران اس نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی تھیں کہ جن کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ ایک آنکڑے کے مطابق اسٹالن کے غلط فیصلوں کی وجہ سے لگ بھگ 20 ملین لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے 8 سب سے ظالم حکمرانوں کی اس لسٹ میں 4تھے نمبر پر نام آتا ہے بلڈی کوئن کا، وہی بلڈی کوئن کہ جس کا اصلی نام میری فرسٹ تھا۔ انگلینڈ کی یہ رانی کتنی ظالم اور خطرناک تھی، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی اتہاسکاروں نے اس کو بلڈی کوئن یعنی خونی رانی کا نام دیا ہے۔ 1516 میں پیدا ہونے والی انگلینڈ کی یہ رانی اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے وارث کے طور پر ایک لڑکے کو پیدا کر سکے، لیکن اس کی یہ خواہش لاکھ کوششوں کے باوجود بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایک اور شادی کی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی یعنی میری فرسٹ کو بھی اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ لیکن اس کا باپ اپنا ایک بیٹا پیدا کرنے میں اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک کے بعد ایک لگاتار کئی شادیاں کرنے کے بعد آخرکار اس کے باپ کو ایک بیٹا نصیب ہو ہی گیا، لیکن یہ بیٹا بھی زیادہ سالوں تک زندہ نہیں رہ سکا تھا، جس کی وجہ سے اب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے فادر کی موت کے بعد آخرکار میری فرسٹ گدی پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری فرسٹ نے شروع میں تو بڑے سکون کے ساتھ حکومت کی، اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح ہی جلد سے جلد ایک بیٹا حاصل کرنے کے لیے اپنے سے 10 سال چھوٹے اسپین کے ایک بادشاہ سے شادی کر لی تھی، لیکن یہ بھی اپنے باپ کی طرح ہی بدقسمت نکلی اور اس کو بھی بیٹا نصیب نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اب اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کے عذاب میں گرفتار ہوں، اسی لیے مجھ کو بیٹا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور میرے اوپر خدا کا یہ عذاب اس وجہ سے ہے کیونکہ میں نے اپنی سلطنت میں ہونے والی غلط دھارمک چیزوں کو نہیں روکا ہے۔ دوستو، آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ عیسائی دھرم اندرونی طور پر کئی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں سے 2 مشہور فرقوں کو کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ رانی کیتھولک مذہب کو فالو کرنے والی تھی، اور اس دور میں زیادہ تر لوگ کیتھولک مذہب کے ہی فالوور تھے، لیکن اسی دور میں ہی اس کی سلطنت میں پروٹیسٹنٹ نام کا یہ فرقہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا۔ اس کے بہت سارے لوگوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ تمہارے اوپر خدا کا یہ عذاب اسی وجہ سے ہی ہے کیونکہ تم ان لوگوں سے کچھ نہیں کہہ رہی ہو، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو عیسیٰ مسیح کے خلاف چل رہے ہیں۔ بس لوگوں کے بہکاوے میں آتے ہی اس رانی نے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے خلاف مورچہ کھول دیا، اور ایک کے بعد ایک ان لوگوں کے اوپر خطرناک قانون لگانا شروع کر دیے۔ دھیرے دھیرے حالات اتنے زیادہ خراب ہوتے چلے گئے کہ عیسائیوں کے اس فرقے کے لیے اس رانی کی سلطنت میں رہنا ناممکن ہوتا گیا۔ اس رانی نے اس عیسائی فرقے پر کتنا زیادہ ظلم و ستم کیا تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو اتہاسکاروں نے بلڈی کوئن یعنی خونی رانی کا نام دے دیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود اگلے نام کی،
تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے 8 سب سے ظالم اور سب سے خطرناک حکمرانوں کی اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ایڈولف ہٹلر کا۔ وہی ہٹلر کہ جس کو آج کے دور میں لگ بھگ ہر انسان ہی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ہٹلر کو نہ صرف بے شمار یہودیوں کا قاتل مانا جاتا ہے بلکہ ورلڈ وار 2 کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے۔ ہٹلر نے جرمنی پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا، اور اس پورے ہی دور میں ہٹلر نے اپنے جرمن لوگوں کے اوپر قوم پرستی کا وہ نشہ سوار کر دیا تھا کہ جس نشے کی وجہ سے ہی آگے چل کر پورے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی گئی تھی۔ اس خطرناک مہم کی وجہ سے بے شمار یہودیوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ اس کے علاوہ اسی قوم پرستی کے نتیجے میں ہی ورلڈ وار 2 نام کی وہ خطرناک مصیبت بھی ہماری دنیا میں آ گری تھی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی تھی، کیونکہ دوستو ورلڈ وار 2 یعنی وشو یدھ سیکنڈ کو اسٹارٹ کرنے کا ذمہ دار بھی ایڈولف ہٹلر کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ 20 اپریل 1889 کو پیدا ہونے والا ہٹلر آخرکار 30 اپریل 1945 میں 56 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ دوستو دنیا کے 8 سب سے ظالم اور خطرناک حکمرانوں کی اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ڈریکولا کا۔ وہی ڈریکولا کہ جس کو ہالی ووڈ موویز میں ایک خطرناک ویلن کے طور پر دکھایا جاتا ہے، لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ڈریکولا نام کا یہ کریکٹر نہ صرف ایک اصلی کریکٹر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ اس ڈریکولا سے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ جس کو آئے دن ہم لوگ موویز میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اتہاسکاروں کے مطابق اس اصلی ڈریکولا نے اپنے دور میں نہ صرف بے شمار لوگوں کو قتل کیا تھا بلکہ اپنے پاگل پن کو دور کرنے کے لیے یہ لوگوں کا خون بھی پیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کی لاشوں کو یا پھر ایسے لوگوں کی باڈی کو جو ابھی گھائل ہوا کرتے تھے ایک نکیلی لکڑی کے ذریعے سے لٹکا دیا کرتا تھا، یعنی اس طریقے سے لٹکایا کرتا تھا کہ جیسے ہم لوگ دھاگے میں موتی کو پرو دیتے ہیں۔ گھائل لوگ اس لکڑی پر لٹکے ہوئے ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے ایسے بہت سارے غلط کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے ہی اس کو نہ صرف دنیا کے سب سے ظالم حکمرانوں میں شامل کیا گیا ہے بلکہ اس کو ڈریکولا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈریکولا نام کے اس مشہور ظالم حکمران کا اصلی نام ولیڈ دی امپیلر تھا، جو 1428 میں پیدا ہوا تھا اور لگ بھگ 1476 میں مر گیا تھا، اور اس کو قتل کرنے والا کوئی اور انسان نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی محمد فاتح تھے۔ وہی سلطان محمد فاتح کہ جو قسطنطنیہ یعنی استنبول شہر کو فتح کرنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی اس ڈریکولا نام کے ظالم بادشاہ کی فل ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک پر آلریڈی ہم ایک پوری ویڈیو کریٹ کر چکے ہیں۔ دوستو دنیا کے 8 سب سے ظالم اور خطرناک حکمرانوں یعنی شاسکوں کی اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے چنگیز خان کا۔ وہی چنگیز خان کہ جسے آج لگ بھگ پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ 12ویں صدی میں آج کے دور کے منگولیا میں پیدا ہونے والے چنگیز خان کا اصلی نام تیموجن تھا، جو اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ملا کر پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑا تھا، اور شاید وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، کیونکہ چنگیز خان نے منگول نام کی اس سلطنت کی بنیاد رکھی تھی کہ جو نہ صرف اپنے دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی بلکہ دنیا کے پورے اتہاس کی بھی دوسری سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ مگر افسوس اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چنگیز خان نے پوری دنیا میں جو خون بہایا تھا اس خون سے آج بھی اتہاسک کتابوں کے پنے لال پڑے ہیں، کیونکہ دوستو چنگیز خان کی منگول فوج اتنی زیادہ خطرناک اور ظالم تھی کہ جس علاقے سے بھی نکل جایا کرتی تھی اس علاقے میں انسان تو انسان بلکہ سانس لینے والے جانور اور کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچا کرتے تھے۔ ساری جاندار چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ہریالی کو بھی آگ لگا دیا کرتے تھے۔ جیتے ہوئے شہر کو آگ لگا کر راکھ کر دینا بھی منگولوں کے لیے ایک عام بات تھی۔ ان لوگوں نے اپنے دور میں دنیا کے ایسے بہت سارے شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا کہ جو اس دور میں ایک ڈیولپ شہر مانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ چنگیز خان کی فوج جنگ ختم ہو جانے کے بعد مرے ہوئے لوگوں کی کھوپڑیوں کو کاٹ کر ان کھوپڑیوں کے ذریعے سے اونچے اونچے مینار بھی بنایا کرتی تھی، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف منورنجن کے لیے ہوا کرتا تھا۔ فی الحال دوستو آپ میں سے جو لوگ بھی چنگیز خان کا پورا اتہاس جاننا چاہتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔
آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔